بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ جمعہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے کی سورت ہے اور یہ سورت نمبر 62 ہے، اور اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ تو انشاءاللہ یہ دو صورتیں اس لیے ہم نے ان کو اس مختصر کورس میں شامل کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن ان کو پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ان کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ان صورتوں کو بھی اس کورس کا حصہ بنایا جائے گا، ان کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کوئی خاص بات ہے نا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر سے پڑھنے کی جو ہے اپنی نماز میں دہراتے۔ تو آج اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یسبح وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں، اس پارے میں اکثر صورتیں جو شروع ہوتی ہیں وہ سبح یسبح سے جو ہے نا شروع ہوتی ہیں، جن کا معنی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ساری چیزیں، یہ پرندے، یہ چہچہاتے اور رینگنے والے کیڑے، جانور، حتیٰ کہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ صبح صبح ہم جب گھومنے کے لیے جائیں تو درختوں پر، باغات میں پرندے درختوں پر بیٹھے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی آواز نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، چیونٹیاں، مچھلیاں پانی کی تہوں میں، اور جانور، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ سب اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں، بے جان چیزیں بھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کو جو پسندیدہ کلمات ہیں نا، صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العالمین کو دو کلمے بہت محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے، اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے زور نہیں لگتا، یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ وہ کون سے دو کلمے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے بڑے ہلکے ہیں اور میزان ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور یہ تسبیح کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اکثر اوقات چلتے پھرتے، بیٹھتے، موٹر سائیکل چلاتے، دکان پہ بیٹھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہا کریں، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ اور اسی صورت کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کامیابی کا راز جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے وہ بتایا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنی ملازمت میں، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ آخر میں آئے گا الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاک ہے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سب جو ہے صفاتی نام ہے، الملک بھی، القدوس، العزیز، الحکیم، یہ سب اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں۔ اردو والے الفاظ بھی نیچے لکھے ہیں۔ آگے فرمایا هو الذی، وہ ذات، بعثا کہ جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولاً اپنا رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی اس کی آیتیں، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین آنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نبی کیوں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا
وہ آ کر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد وہی لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آئے، جن کو قرآن کا کچھ بھی حصہ دیکھ کر بھی نہ آئے، ترجمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا مقصد سمجھا ہے؟ آمد کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میلاد منا کے جھنڈیاں لگا کے سال کے بعد جو ہے نا 5-7 دیگیں پکا کے ہم سمجھیں کہ ہم مقصد سمجھ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو مبعوث فرمایا ان پڑھوں میں، اور وہ آ کر قرآن کریم کی ان پر تلاوت کرتا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور دوسرا یہ وزکیہم تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، شرک کی گندگیاں ان سے نکالتا ہے، اور ان کے دلوں میں نفرتیں، بغض، حسد، دنیا کی محبت، شہوت اور شبہات، یہ ساری چیزیں نکالتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ اور تعلیم دیتا ہے وہ ان کو الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں، یہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم اور دوسرے ان میں سے لما جو نہیں یلحقو ملے ان سے بہم ان سے، وہو العزیز اور وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا۔ ان لوگوں کو بھی رسول آ کر ان کو بھی بتائیں گے اور سمجھائیں گے جو ابھی لوگ ان سے نہیں ملے۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا قرآن اور آپ کی حدیث وہ موجود ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ وہ دیتا ہے اپنا فضل من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل بڑے فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کی حملوا التورات جو حامل بنائے گئے تورات کے، کہ جن کو تورات دی گئی، ثم پھر لم یحملوها نہیں حامل بنے وہ اس کے، نہیں اٹھایا انہوں نے اس تورات کو، کمثل مثل الحمار گدھے کے۔ اللہ فرماتے انہوں نے اس قرآن کو اس سے پہلے تورات یہودیوں کو جو دی گئی تھی تورات، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان یہودیوں نے تو تورات کو ایسے اٹھایا جیسے گدھا اٹھانے والا ہوتا ہے، یحملو وہ اٹھاتا ہے، اسفارا بوجھ، جس طرح گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دی جائیں تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر گندگی لدی ہے، بوجھ لدا ہے، اینٹیں لدی ہیں، یہ کتابیں لدی ہیں، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ان یہودیوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی لیکن انہوں نے کتاب کو پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا۔ کئی ان میں سے ایسے تھے جن کو آتی ہی نہیں تھی کتاب، کئیوں نے پڑھا اور سمجھا نہیں، سمجھ کر پڑھا تو پھر احکامات پر عمل نہیں کیا، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر تورات کے احکامات کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اور آج بھی ان مسلمانوں کو دیکھیں گے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ قرآن صرف اس لیے آیا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہو اس قرآن کے سائے میں اس بیٹی کو رخصت کر دیں اور ساتھ اس کو جہیز میں دے دیں قرآن، اور وہ جا کے اپنے گھر کی سب سے اونچی الماری میں اس قرآن کو رکھ دے، اور پھر اس کو اٹھا کر پڑھنے کی زحمت کوئی نہ کرے۔ اس قرآن کے نیچے وہاں پر جو ہے نا وہ LCD لگا کے سارا دن انڈیا کی فلمیں اور گانے وہ تو دیکھتے رہیں ہم، سارا دن موبائل چلانے کا تو وقت ہو لیکن قرآن کو پڑھنے کا وقت نہ ہو۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان کہ جن کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو احکامات کا کیا پتہ ہوگا؟ تو جو لوگ آج حامل قرآن ہونے کے باوجود قرآن کے احکامات کو پیٹھ کیے ہوئے ہیں، قرآن کے احکامات نہیں مانتے، قرآن گھر میں موجود ہے لیکن اسی گھر میں قرآن کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، قرآن کے خلاف جو ہے بولا جاتا ہے، قرآن کے خلاف سنا جاتا ہے، قرآن کے خلاف سارے کام ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہے نا۔ یہ مثال ان پر بھی ایسے ہی فٹ آتی ہے کہ جس طرح یہودیوں کو اللہ نے تورات دی وہ ایسے ہو گئے جیسے گدھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ آج کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس قرآن میں جو لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قرآن میں کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بئسا بہت بری ہے مثال القوم اس قوم کی، الذین وہ کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے میرے نبی آپ کہہ دیں، یا ایہا الذین اے وہ لوگو ہادو جو یہودی بن گئے،
ان زعمتم اگر تمہارا گمان ہے انکم کہ بے شک تم اولیاء للہ دوست ہو تم اللہ کے. پیچھے چھٹے پارے میں ہے کہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے لاڈلے اور دوست ہیں، اللہ ہمیں تو عذاب نہیں دے گا. لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے کہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا کہ تم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے اور اللہ کے دوست، تو اللہ تمہیں کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو پھر کیا کرو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے سوا تم اللہ کے دوست اور ولی ہو، جنت صرف تمہیں ملے گی. فتمنا، تو پھر تم تمنا کرو الموت، موت کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو نا تو اللہ سے مانگو موت. اور یہ تیسرے پارے میں بھی ہے سورہ آل عمران میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجادلہ کیا تھا، مجادلہ کیا پہلے یہودیوں سے، نجران کے عیسائی آئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں کہ تم دعا کرو اللہ سے کہ جو سچا ہے نا، جو سچا ہے وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، دونوں آ کر یہ کہیں کہ اگر جس مذہب پر، مسلک پر ہم ہیں، ہم اگر جھوٹے ہیں تو اللہ کی ہم پر لعنت ہو. تو وہ یہ مباہلہ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے. تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو نا تو مانگو موت، اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ جنت تو تمہاری ہے نا، تو جنت میں چلے جاؤ گے مرنے کے بعد. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.